السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ہم نے جملہ اسمیہ بناتے ہوئے ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھا تھا اور اس کے بعد اس کی خبر لائی تھی۔ ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ مبتدا اور خبر میں تین چیزوں میں دونوں ایک جیسے ہوں گے اور معرفہ اور نکرہ کے حساب سے دونوں ایک دوسرے سے الٹ ہوں گے، یعنی ہمارا جو مبتدا ہوگا، جو پہلا جز یا پہلا کلمہ ہوگا وہ معرفہ ہوگا اور جو ہماری خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی، یہ ہم نے جانا تھا۔ اور اس طرح سے ہم نے ایک اسماء اشارہ کا پورا گروپ پڑھا تھا، دیکھ لیں بورڈ کی طرف۔ ھذا اسم اشارہ یہ معرفہ ہے تو یہ مبتدا بنا ہے، اور خبر کو ہمیں کیا لانا چاہیے تھا؟ نکرہ لانا چاہیے تھا، خبر کو نکرہ، تو ہم نے خبر کو یہاں نکرہ لایا تھا، تو ھذا مسلمون۔ اب اس کا معنی کیا بنا تھا کہ یہ ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں تو ھذانی مسلمان، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ سب مسلمان ہیں تو ھؤلائی مسلمون، یہ عورت مسلمان ہے تو ھذہ مسلمۃ، یہ دونوں عورتیں مسلمان ہیں ھاتانی مسلمتان، یہ سب عورتیں مسلمہ ہیں، مسلمان ہیں ھؤلائی مسلمات۔ یہ قریب کے اسماء اشارہ تھے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ بعید کے اسماء اشارہ میں ذالک اور تلک۔ ذالک مسلمون، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں مسلمان ہیں، ذالک مسلمان، وہ سب مسلمان ہیں، اولئک مسلمون، وہ مسلمان عورت ہے، وہ مسلمان عورت ہے، تلک مسلمۃ، وہ دونوں عورتیں مسلمان ہیں، تانک مسلمتان، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، اولئک مسلمات۔ تو یہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، الحمدللہ۔ آج ہم مرکب اشاری، دیکھیں ہم نے پڑھایا تھا کہ کوئی بھی کلمہ جب تنہا استعمال ہو، اکیلے کسی جگہ پر ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں۔ دو مفرد، کم سے کم دو کلمے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مرکب بنتا ہے۔ دو کلمے جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر دو بات ہوتی ہے، یا تو ان دونوں کلموں کو ملانے کے بعد بات پوری سمجھ میں آتی ہے یا تو نہیں آتی ہے۔ اگر ہم نے دونوں کلموں کو ایک دوسرے سے ملایا اور اس سے بات سمجھ میں آ گئی تو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام، اور اسی کو جملہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے دو کلموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب ناقص۔ تو مرکب تام یا جملہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اس میں مزید آگے بڑھنے کے لیے مرکب ناقص کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مرکب ناقص جو ہے یعنی ایسے دو کلمے جو ایک ساتھ آنے کے بعد بھی اپنا پورا معنی نہ دے پاتے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی کئی ایک قسمیں ہیں، اس میں ایک ہے مرکب اشاری، یعنی ایسے دو کلمے ایک کلمہ دوسرے کی طرف اشارہ کرے اس کو اسم اشارہ کہیں گے، اور جن کی طرف اشارہ کرے، جن کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہیں گے۔ ایک ایسا اسم جس اسم کے ذریعے آپ نے کسی کی طرف اشارہ کیا تو اس اسم کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس چیز کی طرف یا جس جگہ کی طرف یا جس انسان کی طرف آپ نے اشارہ کیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشار الیہ، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک مثال سے دونوں کے بیچ میں فرق سمجھے۔ اصل میں آج اس مثال کو سامنے رکھ کر کے مرکب اشاری، یہ مرکب تام ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ جملہ ہے، یہ سب مرکب تام ہے۔ ھذا مسلمون، یہ مسلمان ہے۔ بات پوری ہو گئی نا؟ بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ بات پوری ہو گئی۔ یہ مسلمان
ہے, یہ مسلمان ہے. بات پوری ہوئی نا؟ پتا چل رہا ہے نا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے, کوئی خبر دی جا رہی کہ یہ مسلمان ہے. اچھا, اب میں نے کہا کہ یہ مسلمان, ہم نے کیا کہا؟ یہ مسلمان. بات پوری ہوئی؟ آپ نے کہا, میں نے کہا, کسی نے بھی کہا کہ یہ مسلمان, اور یہ کہنے کے بعد آدمی چپ ہو جائے, سامنے والا انتظار کرے گا کہ یہ مسلمان انہوں نے کہا, تو اب یہ مسلمان کے بارے میں یا اس مسلمان کے بارے میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سب انتظار کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ مسلمان کے بارے میں. مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان نیک ہے, یہ مسلمان محنتی ہے, یہ مسلمان عابد ہے, کچھ نہ کچھ خبر کا انتظار رہے گا. لیکن اگر ہم یہ مسلمان کہہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے پوری بات سامنے والے کے سامنے نہیں کہی. یہ ایک کلمہ ہے, یہ مسلمان ایک کلمہ ہے, دو کلمے تو ہیں لیکن بات پوری ہوئی نہیں ہوئی. یہ مسلمان ہے, اردو میں یہ ہے, لیکن عربی میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ ایک کلمہ ہے اور مسلمان ایک کلمہ ہے. لیکن ہم نے عربی بنایا ہی ایسے تھا کہ ہے کا معنی خود بخود. اب ہم لوگ عربی اس طرح سے بنائیں گے کہ ہے کا معنی خود بخود چلا جائے گا, آئے گا ہی نہیں ہے کا معنی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عربی بنانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم عربی کو جس طرح بنانا چاہیے اس طرح بناتے ہیں تو ہے کا معنی آ جائے گا, مرکب تام بن جائے گا, جملہ بن جائے گا. لیکن اگر ہمیں ہے کا مفہوم نہیں دینا ہے تو پھر اسی حساب سے بنانا ہے. ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جملہ بنانا ہو تو ایک مبتدا لائیے, ایک خبر لائیے, مبتدا کو معرفہ لائیے اور خبر کو نکرہ لائیے. اور ہم نے اس طرح سے ھذا مسلمون کہا تھا, یہ مسلمان, ھذا میں یہ مسلمون میں مسلمان. لیکن جب دونوں کو ملایا تو کیا معنی پیدا ہوا؟ یہ مسلمان ہے کا معنی پیدا ہو گیا تھا. لیکن آج ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ ہے کا معنی نہیں دینا چاہ رہے, بس یہ مسلمان کہنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ یعنی اس میں اشارہ اور مشار الیہ, بس دو لانا چاہ رہے ہیں, خبر نہیں لانا چاہ رہے. آپ کے پاس مبتدا تو ہے لیکن آپ خبر نہیں لانا چاہ رہے تو کیا کریں گے؟ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ تو اس کے لیے بورڈ کی طرف دیکھیں. ھذا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے نا, معرفہ ہے نا, معرفہ ہے. اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ھذا یہ معرفہ ہے. آپ مشار الیہ کو بھی, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ قلم, کیا کہا؟ یہ قلم. اشارہ کس کی طرف کیا آپ نے؟ تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اسے عربی زبان کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ مشار الیہ. اور آپ نے کہا یہ قلم, تو یہ کے ذریعے سے آپ نے اشارہ کیا تو یہ کو کیا بولا جاتا ہے؟ اسم اشارہ. جس کلمے کی مدد سے آپ کسی کی طرف اشارہ کریں گے اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ. اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کہیں گے اسے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ طالب علم, میں نے کہا کہ یہ طالب علم, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم اشارہ. اور طالب علم میں کیا ہو جائے گا؟ مشار الیہ. بس اتنا ہی آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ طالب علم, یہ طالبہ, یہ مسجد, یہ مدرسہ, یہ اسکول, یہ پنکھا, یہ دیوار, بس اتنا ہی آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ آدمی, یہ عورت, ٹھیک ہے, آپ اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں. یہ قمیص, یہ کرسی, یہ چارپائی, اس کے آگے آپ نہیں کہنا چاہ رہے. اگر آپ اس طرح یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ دو کلمے لا کر کے مرکب ناقص بنانا چاہ رہے ہیں تو کیسے لائیں گے؟ آپ کیا بنائیں گے؟ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ تو دیکھیں, جب آپ نے جملہ بنایا تھا تو آپ نے ایک کلمے کو معرفہ لایا تھا اور دوسرے کو کیا لایا تھا؟ اب یہاں دونوں کو معرفہ لے کے آ جائے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دونوں کو معرفہ لے کر کے آ جائے. ھذا مسلمون یہ نکرہ ہے, اگر مسلمون کو معرفہ لانا ہو تو کیا کریں گے؟ سمپل سی بات ہے. مسلمون نکرہ ہے, ایک مسلمان, کوئی مسلمان, اگر اسے ہم معرفہ بنانا چاہیں
تو مسلمون اب کیا ہو جائے گا؟ المسلمون. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آتے. ان لوگوں کا ایسا جھگڑا ہے، کبھی بھی ان لوگوں کا جھگڑا مٹنے والا نہیں. تو ہاذا، اب یہاں پہ ہم اگر معرفہ بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ المسلم، تنوین غائب ہو جائے گی. ہاذا المسلم، اب اس کا معنی ہوگا یہ مسلمان. کیا معنی ہوگا؟ اور اب تک کیا معنی ہو رہا تھا؟ یہ مسلمان ہے. اچھا، بورڈ کی طرف دیکھیں. ھذا القلم، کیا معنی ہوگا؟ یہ قلم. لیکن اگر میں لکھوں ھذا قلم، یہ قلم ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نکرہ لے کر کے آئیں گے تو ہے کا ترجمہ پیدا ہوگا، آپ معرفہ لے کر کے آئیں گے تو اس میں اشارہ نظر آ رہا ہو، کہیں پر اس میں اشارہ نظر آ رہا ہو. اس کے بعد ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص، یعنی پورا جملہ ہے یا ناقص جملہ ہے، بات پوری نہیں ہو رہی ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں اشارہ کے بعد دیکھنا ہوگا کہ وہ الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر ہے. الف لام کے ساتھ ہے یا؟ اگر الف لام کے ساتھ ہے تو اسے کیا سمجھیں گے؟ مرکب ناقص. مرکب ناقص. اور اگر الف لام کے بغیر ہے تو اسے کیا سمجھیں گے؟ مرکب تام جملہ سمجھیں گے. اب جیسے سورۃ البقرہ، ہم لوگ شروعات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور وہاں پر ہے، یہیں پہ اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب. اب ہمیں یہاں بتائیں کہ ذالک الکتاب یہ مرکب تام ہے یعنی جملہ ہے یا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص. بالکل صحیح بات، مرکب تام. اب یہاں ذالک الکتاب مرکب تام ہے. مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو اس کا ترجمہ وہ کتاب ہے کریں گے یا وہ کتاب؟ وہ کتاب. بالکل صحیح جواب. ذالک الکتاب وہ کتاب. قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے ان ھذا القرآن. تو ھذا القرآن جو ہے، ھذا القرآن یہ قرآن ترجمہ کریں گے یا یہ قرآن ہے ترجمہ کریں گے؟ یہ قرآن. یعنی جب اس میں اشارہ کے بعد ہمیں الف لام والا، ابھی تک یہ سمجھے، الف لام والا کوئی کلمہ نظر آئے تو اس کا معنی ناقص جملے کے ساتھ کریں گے. کیسے جملے کے ساتھ؟ اور اگر الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو جملہ سمجھ لیں گے اور اردو میں ہے کا ترجمہ کریں گے. اردو میں ہے کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلمان مرد، ایک آدمی کے بارے میں بات ہوگی. اچھا، اب ہمیں کہنا یہ دو مسلمان مرد، تو کیا کرنا ہوگا؟ یا الف لام لگا دیے بس. کیا ہو گیا؟ ھذان المسلمان. یہ دونوں مسلمان ہے، اب ترجمہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ دونوں مسلمان مرد. اچھا، اب یہ سب مسلمان ہیں. ابھی تک کیا ترجمہ ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں. لیکن ہمیں کہنا یہ سب مسلمان مرد. بالکل صحیح. ہؤلاء المسلمون. دیکھیے، بس تھوڑا سا طریقہ سمجھ لینا ہے، باقی بہت آسان ہے. اس کے بعد یہاں کیا کریں گے؟ ھذہ المسلمۃ. یہاں کیا کریں گے؟ ھاتان المسلمتان. یہاں کیا کریں گے؟ ہؤلاء المسلمات. ٹھیک. اچھا، یہاں کیا کریں گے؟ ذالک المسلم. تنوین غائب ہو جائے گی. یہاں کیا کریں گے؟ ذالک المسلمان. یہاں کیا کریں گے؟ لگ رہا ہے کیسے؟ اب اولئک المسلمون کا کیا معنی ہوگا؟ وہ سب مسلمان. وہ سب مسلمان ہیں، یہ ترجمہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب الف لام کو غائب کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو وہ سب مسلمان. ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہوگا؟ تلک المسلمۃ. یہ کیا ہوگا؟ تانک المسلمتان. یہاں کیا ہوگا؟
उलाइकल मुस्लिमातु। ठीक है, अब देखें रफा नसब जर के हिसाब से देखें कि ये हाजा हादिही जालिका तिलका, ये सब के सब क्या है, मबनी है, एराब के एतबार से क्या है, मबनी है। तो मतलब रफा में भी हाजा, नस्ब में भी हाजा हाजा, और जर में भी हाजा, हादिही भी वैसे ही, जालिका भी वैसे ही, तिलका भी वैसे ही। ठीक है, अच्छा अब हम कैसे जानेंगे कि ये रफ़ में है कि नस्ब में है कि जर में है? मुब्तदा और खबर में तो हम लोग ये जाने थे कि मुब्तदा और खबर दोनों ही रफ़ में होते हैं, लेकिन मुरक्कब इशारी में ऐसा नहीं होगा। मुरक्कब इशारी में रफ़ में कुछ और होगा, नस्ब में कुछ और होगा, जर में कुछ और होगा। तो उसके लिए सुन ले कि मुरक्कब इशारी में नाकिस जुमले में रफ़ नस्ब और जर पहचानने का तरीका यह है कि मुशारुन इलैह को देखेंगे कि वो कौन सी हालत में है। यहां तो पता नहीं चलेगा ना, यहां तीनों हालतों में एक ही रहेगा। अब अगर हाजल मुस्लिमू है तो यहां पर कौन सी हालत में है, हालतुर रफ़ा में है। अगर ये नस्ब में जाएगा तो हो जाएगा हाजल मुस्लिमा, क्या हो जाएगा, और अगर ये जर में जाएगा तो हो जाएगा हाजल मुस्लिमी। ये हाजा हाजा ही रहेगा, ये जो मुशारुन इलैह है ये तब्दील होगा। अच्छा, हाज़िहिल मुस्लिमतु कौन सी हालत में है, रफ़ा में। नस्ब में जाएगा तो क्या होगा, जर में जाएगा तो, अच्छा ये कौन सी हालत में है, ज़ालिकल मुस्लिमु, नस्ब में जाएगा तो ज़ालिकल मुस्लिमा, और जर में जाएगा तो अच्छा तिलकल मुस्लिमतु अभी कौन सी हालत में है, हालतुर रफ़ा में। नस्ब में जाएगा तो, जर में जाएगा तो तिलकल मुस्लिमती। अच्छा, मुसन्ना को थोड़ी देर एक तरफ रखें, जमा की तरफ आए। ये हाउलाइल मुस्लिमूना, ये क्या है, हाउलाइल मुस्लिमूना, ये रफ़ा में, अल मुस्लिमूना रफ़ा में है। हाउलाई हाउलाई रहेगा, और अल मुस्लिमूना देख करके पता करेंगे कि ये नस्ब में है कि जर में है कि रफ़ा में। तो अल मुस्लिमूना जम मुज़क्कर सालिम, रफ़ा की अलामत है ऊना। ये नस्ब में जाएगा तो हाउलाइल मुस्लिमीना, और जर में जाएगा तो हाउलाइल मुस्लिमीना। अच्छा, हाउलाइल मुस्लिमा तू, तो ये जब नस्ब में जाएगा तो हाउलाइल मुस्लिमा ती, जब जर में जाएगा तो हाउलाइल मुस्लिमा ती। ठीक है, उलाइकल मुस्लिमूना ये रफ़ा में है, नस्ब में जाएगा तो उलाइकल मुस्लिमीना, जर में जाएगा तो उलाइकल मुस्लिमीना। उलाइकल मुस्लिमातु ये रफ़ा में है, नस्ब में जाएगा तो उलाइकल मुस्लिमातु, उलाइकल मुस्लिमाती, नस्ब में उलाइकल मुस्लिमाती, और जर में उलाइकल मुस्लिमाती। नस्ब और जर दोनों एक जैसे होते हैं। मुसन्ना की तरफ आए, मुसन्ना में असल में ये भी तब्दील होगा। ये हाउलाई हाउलाई उलाइका उलाइका, ये तो मबनी है, तीनों एक ही हालत में, तीनों हालतों में एक ही जैसे रहेंगे। हाजा हाज़िही ज़ालिका तिलका, ये भी तीनों हालतों में, यानी रफ़ा नस्ब जर तीनों हालतों में एक ही रहेंगे। लेकिन ये जो मुसन्ना है ना, ये तब्दील हो जाएगा, ये मोरब है। मुसन्ना अस्मा इशारा जो है वो मोरब है। अब हाज़ानी अल मुस्लिमानी, ये हो गया हाज़ानिल मुस्लिमानी, ये हो गया ये दोनों मुसलमान मर्द, ये रफ़ा में है, क्या है। लेकिन जब नस्ब में लेके जाएंगे तो अब हो जाएगा हाज़ैनी और अल मुस्लिमैनी, क्या हो जाएगा, हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, और जर में जब जाएगा तो हाज़ैनिल मुस्लिमैनी। बात समझ में आ गई। नस्ब और जर दोनों का मुसन्ना का एक ही होता है, जैसे जमा मुज़क्कर सालिम का होता है, जैसे जमा मुअन्नस सालिम का होता है, उसी तरह। हातानिल मुस्लिमतानी, ये दोनों मुसलमान औरतें, इसका माना अब ये रफ़ा में है, नस्ब में क्या होगा, हातानी हो जाएगा हातैनी, हातैनिल मुस्लिमतैनी, और हालतुल जर में हातैनिल मुस्लिमतैनी। ज़ानिकल मुस्लिमानी, ये रफ़ा में, नस्ब में ज़ैनिका, ज़ैनिकल मुस्लिमैनी, और जर में भी ज़ैनिकल मुस्लिमैनी। तानिकल मुस्लिमतानी, ये रफ़ा में है, ये रफ़ा में है, लेकिन नस्ब में तैनिकल मुस्लिमतानी, और जर में तैनिकल। हाँ, उम्मीद करता हूं कि
اسماء اشارہ جہاں پر بھی نظر آئے وہاں پر آپ پرکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہاں پر یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے، مبتدا خبر کا ہے یا صرف اسم اشارہ اور مشار الیہ ہے، یہ سمجھ جائیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں جب بھی ہم مثال اس طرح کی رکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔